جو بڑی بڑی جو ہے زمین کے مالک ہیں ان میں پہلا مالک ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ہے. دوسری سب سے بڑی زمین ریلوے کی ہے. تیسری سب سے بڑی زمین وقف کی جو ہے. اسرائیلی کو روک کر, ساری بائک روک کر جو ہے ایک آدمی کھڑے ہو کر جھنڈا ہلا رہا ہے اور ساری ٹریفک جام کی جا رہی ہے. ہم کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہم کیا اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہم دین کی کیا امیج لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں؟ آپ سوچیں وہ غیر مسلم جو اس حالت کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے نبی کیسے رہے ہوں گے؟ ان کی تعلیمات کتنی بدتر رہی ہوں گی کہ اس قسم کی بیجا کاموں میں اور لوگوں کو تکلیف دینے کے کاموں میں یہ لوگ لگ رہے ہیں. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن پر رب العالمین نے دین کو مکمل کیا اور تمام کے لیے ان کا بتایا ہوا راستہ اس پر چلنا لازم اور ضروری قرار دے دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے اور آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا ہے. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو کنگال بنایا ہے، کسی کو صحت مند بنایا تو کسی کو بیمار بنایا ہے. اللہ نے کسی کو صلاحیت مند بنایا تو کسی کو کم صلاحیتوں والا بنایا ہے. لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم کی، یہ تقسیم بتا دی گئی کہ آزمائش کے لیے. آزمایا اس طرح سے جائے گا کہ جو مالدار ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق ضرور یاد رکھیں. جو غریب ہیں ان کو آزمایا جائے گا یہ دیکھ کر کہ اللہ نے ان کو مال نہیں دیا ہے تو وہ اس آزمائش میں صبر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے ان کے لیے جو مانگنے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو مانگنے والے نہیں ہیں. مومنوں کی ایک صفت، جنتیوں کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ ان کے مال میں محض وہ اپنا حصہ نہیں رکھتے بلکہ اپنے حصے کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے مال سے وہ غریبوں کو بھی دیا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ اپنے مال سے تنگ دستوں کو دیا کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. اور حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی تعلیم سکھاتے ہوئے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے نام اعمال دفتر عمل بند کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے سوائے تین چیزوں سے. پہلی ایک چیز اس میں یہ ہے صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو انسان نے دنیا میں کیا اور اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. وہ قبر میں چلا جائے گا لیکن جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو جائیداد اس نے اللہ کی راہ میں وقف کی، اس کا اجر و ثواب اس کو اس کی قبر میں بھی ملتا رہے گا. محشر کا میدان قائم ہونے تک اس کا اجر اس کے لیے چلتا رہے گا. اور اسی طرح بتایا ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے. اور تیسری چیز بتائی علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. زندگی میں کتاب انہوں نے لکھی، لوگ کتاب پڑھ پڑھ کے فائدہ اٹھا رہے، ان کو ان کی قبر میں اس کا اجر و ثواب ملے گا. دنیا میں انہوں نے تقریریں کی، ان کی تقریریں لکھی گئی، ریکارڈ کی گئی، ان کے جانے کے بعد بھی ان تقریروں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اس کا بھی اجر و ثواب انسان کو ملتا رہے. تو حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں غریبوں کے حق میں مال خرچ کرنے کی ہمیشہ تعلیم سکھایا کرتے تھے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بات ارشاد فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین مال کو خرچ نہ کر دو، اپنا محبوب ترین مال اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ ایک صحابی نے جب یہ واقعہ سنا، جب یہ آیت سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ محبوب ترین مال کو جب تک خرچ نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، نیکی حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا میرے مال میں سب سے محبوب ترین مال میرا فلاں باغ ہے، میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میں وہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اس کو وقف کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اس کی جو منفعت ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اس میں تم اپنے رشتہ داروں کو حصے دار بناؤ، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو وقف کر دو کہ اس کا سارا جو مال آئے گا رشتہ داروں میں بٹے گا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خیبر کی جب زمینیں بٹی، عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ساری زمین ملی، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی زمین میرے مال میں سب سے بہترین زمین ہے میرے پاس، میری ساری جائیداد میں وہ سب سے بہترین جائیداد ہے، کیا میں اسے جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے تم وقف کر دو، لیکن اس کے ذمہ دار تم ہی رہنا، اس کی ذمہ داری تم ہی نبھانا، اس جائیداد کے مالک تم ہی رہو گے، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا لیکن تم اس جائیداد کے مالک رہو گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں بیر روما نام کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پینے کا پانی ہوتا تھا، لیکن یہودی نے مسلمانوں کو پانی دینا روک دیا، یہودی نے مسلمانوں کو پانی دینا روک دیا، ان پر مشقت آ گئی، مسلمان پانی کے لیے پریشان ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بغیر کسی اجرت کے اس کا پانی پی سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے مال سے انہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا، اور مدینہ کے مسلمان اس وقف کردہ جو ہے کنویں سے پانی پیتے رہے، اور جو حضرت عثمان اجر و ثواب اس کا کماتے چلے گئے۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت میں یہ تعلیم ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جو مالدار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، صرف وہ ان کا نہیں ہے، ان کو اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ اپنے مال میں غریبوں کا حق کبھی نہ بھولیں، اپنے مال کو غریبوں کے حق میں ہمیشہ خرچ کرتے رہیں۔ اور یہ تعلیم کے نتیجے میں امت مسلمہ میں ہر دور میں جو حکمران رہے، جو سرمایہ دار رہے، جو مالدار رہے، انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں اللہ کی راہ میں وہ کی ہیں، انہوں نے اپنے سارے جو ہے جائیداد میں بہت سارا حصہ اللہ کی راہ میں انہوں نے غریبوں کے لیے وقف کیا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، ملک ہندوستان میں وقف کی جو جائیدادیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں اس کی عظمت کہ ہندوستان میں جتنی زمین ہے، ساری زمین کے جو بڑے بڑے اونر ہیں، جو بڑی بڑی جو ہے زمین کے مالک ہیں، ان میں پہلا مالک ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ہے، دوسری سب سے بڑی زمین ریلوے کی ہے، تیسری سب سے بڑی زمین وقف کی ہے، تیسری سب سے بڑی زمین وقف کی ہے۔ ایسی جائیدادیں جو مسلمان سرمایہ داروں نے، مسلمان مالداروں نے، مسلمان حکمرانوں نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کہ یہ مال سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں اجر ملتا رہے۔ ایسی زمینیں سب سے جو ہے بڑی جو جائیدادیں ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پر آتی ہے، اور اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں 3800 کلومیٹر پر مشتمل یہ جائیدادیں، اللہ 3800 کلومیٹر پر مشتمل یہ جائیدادیں ہیں۔ کیا چیزیں ہیں اس میں مساجد ہیں، اس میں مدارس ہیں، اس میں قبرستان ہیں، اس میں لوگوں کے لیے وقف کردہ ہسپتال ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے وقف کردہ کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو جائیدادوں سے کہ مسلمانوں کو آج تک فائدہ پہنچتا جا رہا ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یہ جائیدادیں اتنی مفید تھی مسلمانوں کے حق میں، 2022 کی رپورٹ کے مطابق ان جائیدادوں سے جو مال کمایا جاتا ہے
एक साल में इससे जो इनकम होती है तकरीबन 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए वक्फ की जायदादों से कमाए जाते हैं। उससे नतीजे जो है मनफात जो फायदा निकलता है 12,000 करोड़ रुपए उससे फायदा निकल कर आता है। लेकिन जिनको इसका जिम्मेदार बनाया गया, जिनको इसमें जो है मुतवल्ली मुकर्रर किया गया, जो इसके जिम्मेदार बनकर रहे, उन्होंने इसमें इस कदर धोखेबाजी की, 12,000 करोड़ की इनकम को 160 करोड़ की इनकम बताने लगे। इतना सारा माल जब इनके जो है गद्दारों ने अपने जो है गद्दारी करते जो है अपने अंदर वक्त की जमीनों को जब कब्जा करते चले गए लोग और उसका गलत इस्तेमाल करने लगे, इस नेमत की कदरदानी जब उन्होंने नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक समझिए कि तंबीह ऐसी आ गई कि आज सवाल उठ रहा है कि ये वक्त की जमीन वक्फ बोर्ड के हक में क्यों रहे, ये वक्त की जमीन भी जो है हुकूमत के जो है तहत होनी चाहिए। और अगर हुकूमत के तहत हो तो क्या होगा, ये मसाजिद में हुकूमत से जो है खवानीन जारी होंगे। अगर मान लीजिए कि हुकूमत ये कह दे कि ये मस्जिद की जमीन फला शख्स की है तो मस्जिद तोड़ दी जाएगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, कब्रिस्तान में कब्जे कर दिए जाएंगे, अस्पताल जो आम लोगों के लिए वो छीन दिए जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए अहले इल्म जो उलमा जो जिम्मेदार जमीयतों और जमातों के हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि अब इस मरहले तक बात पहुंच चुकी है कि हुकूमत ने जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये बात बताई है कि आपको अपनी राय का इजहार करना है। आम लोगों को इजहार राय का मौका दिया गया है, आप अपनी राय का इजहार करें कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको बाकी रखा जाए या फिर इसको हुकूमत के तहत दे दिया जाए। लिहाजा आप अपनी राय का इजहार करने के लिए एक लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पर जाकर आपको मुकम्मल तौर पर मैसेज टाइप किया हुआ आपके सामने आ जाएगा, आपको बस एक क्लिक करना है और आपकी ये राय जो है जो कोर्ट के जो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंच जाएगी। आप इनकार कर रहे हैं कि ये जो है वक्फ का बिल, ये अमेंडमेंट जो बिल है ये नहीं होना चाहिए नाफिज, आप अपना इनकार आप दर्ज करवा सकते हैं। लिहाजा हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल और एहसान और जिम्मेदारों की मेहनत, उलमा की मेहनत, जमीयत जमात के उलमा की और जिम्मेदारों की मेहनत रही कि अब तक तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी राय पेश कर चुके हैं, ईमेल भेज चुके हैं, अपनी राय और जो है इसके हक में इनकार का इजहार कर चुके हैं। लेकिन मुसलमान 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मतलब यह हुआ कि 10 में से 1 आदमी ने किया है, बाकी 9 लोग अभी भी बाकी, 10 में से 9 आदमी अभी भी बाकी है, 1 आदमी ने किया। अगर 2 करोड़ की तादाद को देखा जाए और इसकी इजहार राय की आखिरी तारीख आज है, आज 13 सितंबर इस इजहार राय ईमेल भेजने की आखिरी तारीख है, इसके बाद फैसला होगा। लिहाजा हजरात ये बहुत खतरनाक मौका है, ये बहुत जो है आगे तारीख में याद रखे जाने वाले पल हैं। लिहाजा आप तमाम से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त बेदार हो जाइए, आगे बढ़िए, अपनी राय का इजहार करिए ताकि हमारी ये जो जायदादें हमारे असलाफ ने हमारे लिए वक्फ कर रखी, हमारे फायदे के लिए, हम इससे इस्तेफादा उठा सके। और दूसरी बात हजरात, जहां मुसलमान इस कोशिश में लगे हैं कि ये जो है वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हक में बाकी रहे, वहीं मुसलमानों को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमानों में जो गद्दार किस्म के लोग गद्दारी करके आम मुसलमानों तक इसका फायदा नहीं पहुंचा रहे थे, जिन्होंने इतनी गद्दारियां की जिनकी वजह से ये सारे हालात बने हैं, इनसे छीन कर अमानतदार लोगों को इसका जिम्मेदार बनाना चाहिए। तभी जाकर जिन लोगों ने अपना माल वक्फ किया है अल्लाह की राह में, उनको उनका सही तौर पर अजर व सवाब मिलेगा और आम मुसलमानों को इसका सही तौर पर फायदा होगा। एक आखिरी बात हजरात, जिस महीने से हम गुजर रहे हैं ये रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान कम इल्मी की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं। और हजरात हद तो ये पहुंच गई कि आम जो है मसाइल से आगे बढ़कर लोग हराम के दर्जे तक पहुंचते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर शदीद इनकार किया, जिसको देख के अल्लाह के नबी ने नापसंद किया, ऐसे सारे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न के नाम से मनाए जा रहे हैं। खवालियों को गाना, खवालियों में म्यूजिक लगाना और बेपर्दगी करना, मर्द और खवातीन का एक मजलिस में शरीक होना, बेपर्दगी करना और इसी तरह से सड़कों को जाम करना, सड़कों को जाम करना। लोग बाइक लेकर निकलते हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, अपने पेशानियों पर, अपने गालों पर स्टिकर लगाकर, अपने जो है सरों पर बैंड बांध कर और जो है बाइक पे रैली कर रहे हैं, झंडे लेकर फिराते हुए जा रहे हैं।
سڑک کے نکڑ پر یا سمجھیے کہ جو ہے درمیان کے راستے میں ساری جو ہے اسرائیلی کو روک کر، ساری بائک روک کر جو ہے ایک آدمی کھڑے ہو کر جھنڈا ہلا رہا ہے اور ساری ٹریفک جام کی جا رہی ہے۔ ہم کیا پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں؟ ہم کیا اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہم دین کی کیا امیج لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں؟ آپ سوچیں وہ غیر مسلم جو اس حالت کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ کیسے لوگ ہیں؟ ان کے نبی کیسے رہے ہوں گے؟ ان کی تعلیمات کتنی بدتر رہی ہوں گی کہ اس قسم کی بیجا کاموں میں اور لوگوں کو تکلیف دینے کے کاموں میں یہ لوگ لگ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کیا امیج جائے؟ ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ کہا کرتے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کو دیکھ کر اللہ اکبر لوگ نبی کی ذات پر، نبی کی تعلیمات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے نبی کیسے رہے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے گنہگار ہیں آپ، گنہگار ہیں اگر آپ اپنے کام سے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں، اسلام کی امیج کو اگر بگاڑ رہے ہیں، اسلام کی جو ہے شکل و صورت کو اگر آپ بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے غلط پیغام اگر جا رہا، گنہگار ہیں آپ۔ لہذا ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تحقیق کیجئے، معلوم کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا جو حکم اللہ نے دیا کتنا بڑا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور یہ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت یہ ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کی جائے، آپ کی تعلیمات سے محبت کی جائے۔ اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام جو ہے دنیا میں عام کیا، توحید سے محبت کریں، توحید کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، یہ نبی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا، نماز کو قائم کریں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، یہ نبی سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات پہ عمل کی دعوت دی، قرآن پہ عمل کریں، لوگوں کو قرآن پہ عمل کرنے کی تعلیم سکھائیں، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ یہ کون سی محبت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، میوزک کا استعمال ہو رہا ہے، حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ محبت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ملک عزیز میں مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف جو ذہن کام کر رہے ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے خلاف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان دراڑ پیدا کر دے، ان کی کوششوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیڈروں کی، علماء کی، جمعیتوں جماعتوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ وقف کی جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وقف کرنے والوں کو اس کا بہتر اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح اسلامی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔